بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک خاص اس پہ ویڈیو بنا رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں آپ سب کو بھی شیئر کروں۔ آج ہمارے فادر ان لا کی، میرے پاپا جی کی برسی تھی، تو ہمارے جو بیجی ہیں وہ ان کے سال ثواب اور سال مغفرت کے لیے دعا کرواتے ہوتے ہیں، تو اس میں ہم نے گاؤں میں افطاری کرائی ہوئی تھی۔ یہ مجھے چھوٹی چھوٹی جو ویڈیوز ہیں یہ بچوں نے، وہاں میں ان سے مانگتی رہی ہوں کہ مجھے پریپریشن دکھائیے گا، کیا ہو رہا ہے، تو وہ مجھے افطاری کی چیزیں بتا رہے تھے۔ اس سارے انتظام کے پیچھے جتنی محنت اور کاوش ہے، جو لوگ بڑے لیول پہ افطاری کراتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی محنت سے، کتنی ٹائم سے اور کتنا وقت لگا ہوگا اس چیز کے لیے کہ انہوں نے اتنی تیاری کی۔ اور گاؤں میں تو ایسا بھی نہیں ہوتا کہ سلیکٹیو لوگوں کو بلایا جائے، وہاں لوگ خود بخود بھی آتے ہیں کہ فلاں کے ابو کی، فلاں کے تایا کی، فلاں کے چچا کی اس طرح سے برسی ہے تو جانا ہے، دعا کرنی ہے۔ تو یہ اب ہمارے گاؤں کے گھر کا جو چھت ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، آلموسٹ پورا ہی جو گاؤں ہے وہ آیا ہوا ہے۔ ہم نے بھی سحری کی ادھر، اور ہم نے بھی سوچا تھا کہ آج ہم دعائے خیر ان کے لیے، دعائے سال ثواب اور دعائے مغفرت کرائیں گے۔ تو جو ادھر کی تیاری ہے اس کو دیکھ کے تو ہمارا تو بالکل بھی ٹائم بھی نہیں لگا اور کچھ بھی نہیں ایسا وہ ہوا کہ ہم نے بہت زیادہ محنت کی ہو، کیونکہ وہاں تو پورے گاؤں نے شرکت کی اور پورے گاؤں کی افطاری تھی، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو بھی ہم نے پڑھا یا جو بھی ہماری کوشش تھی وہ ان کو قبول کرے، اور پاپا جی کی روح کو سکون دے اور جنت میں اعلیٰ مقام دے، اور پیچھے جو ان کی اولاد ہے ان میں محبت قائم کرے اور اتفاق دے۔ تو جو اولاد ہوتی ہے وہ تو والدین کے لیے دعائیں کر سکتی ہے اور دعائیں کرنی بھی چاہیے۔ تو خیر جی، ہمارا وہاں کا تو بہت گرینڈ افطاری تھی، اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور محبوب بھائی کی اور ان کی فیملی کی جتنی بھی کاوش تھی اس افطاری میں، اس میں اللہ نے بہت برکت دی اور بہت زیادہ اچھا انتظام رہا، بچوں سے رابطہ رہا اور وہ بتاتے رہے۔ اچھا، یہاں پہ میں نے میٹھے چاول بنائے تھے گڑ والے، چونکہ یہاں پہ اتنا لمبی چوڑی فیملی نہیں ہوتی تو ہمارے پاس ایک ہی بڑا برتن ہے۔ میں نے پہلے گڑ والے چاول بنائے، ان کو میں نے نکال کے تو ایک پولیتھین جو یہاں پہ سفرہ کے طور پہ یوز ہوتا ہے اس میں میں نے باندھ کے رکھ دیے تاکہ وہ گرم رہیں۔ اس کے بعد میں نے چنوں والے چاول جو تھے وہ بنانے شروع کیے، اور اس دیگچے کو میں نے الٹ کے اور پھر اسی کو دھو کے اور پھر میں نے اسی میں بنایا۔ پاکستان میں تو ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے برتن ہوا کرتے تھے کہ بعض اوقات بچے یا فیملی والے تو جب کبھی استعمال نہ ہو رہے ہوں، ویسے پڑے ہوں، تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ یہ دیگیں کیوں رکھی ہوئی ہیں، آپ دیگوں کا کام کرتی ہیں۔ تو مجھے خیر ویسے بھی کوکنگ کا بہت شوق تھا، اور میرا کام بھی تقریباً ایسا ہی تھا کہ میں کھانا بہت بناتی تھی۔ فیملی میں کوئی بھی فنکشن ہو تو میں نے خود بھاگ کے کہنا کہ یہاں کر لیتے ہیں، ہمارے لان میں یہ کر لیں، اور مجھے وہ سارا وقت یاد آ گیا۔ جو مائنڈ تھا وہ ٹوٹل پاکستان میں ہی رہا ان ساری چیزوں کو لے کے۔ تو یہاں پہ ہم لوگ کسی کو اس طرح سے افطاری تو نہیں کرا سکتے تھے، اور باقی لوگوں کو تو ایسے مالز میں باہر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو تو افطاری بہت سارے لوگ اور بھی دیتے ہیں۔ تو ہم ہمیشہ جب بھی کوئی ایسا مقصد ہو ہمارا، تو ہم جو مزدور، جو لیبر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، روڈز بنا رہے ہوتے ہیں یا کسی بھی طرح کی کوئی کنسٹرکشن کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم لوگ ان کو پہلے بھی دیا کرتے تھے۔ اور آج بھی ہم نے افطاری دینے کا پلان کیا، اور ہم نے سوچا ہوا تھا، میں نے اور میرے ہسبینڈ نے سوچا تھا کہ ہم 100 لوگوں کی افطاری کرائیں گے۔ پھر پتہ چلا کہ ہم نے مزدوروں کے، وہ روڈ پہ چونکہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پتہ چلا کہ افطاری کے ٹائم پہ یہ لوگوں کا آف ہوتا ہے، تو پھر ہم نے یہ پلان کر لیا کہ ہم ان کو سحری دیں گے۔ تو میں نے میٹھے چاول بنا کے گڑ والے رکھ لیے، اور اس کے بعد اب میں نے چنوں والے چاول جو تھے وہ شروع کیے۔ میرے ہسبینڈ کسی کام سے گئے ہوئے تھے باہر، تو میں اکیلی تھی گھر میں، امی تھے گھر پہ، لیکن بڑا مشکل ہو رہا تھا مجھے چاول ڈالنا اور یہ بھاری بھاری چیزوں کو اٹھا کے۔ خیر جی، اللہ تعالیٰ نے آسانی کی اور سارے کام جو تھے وہ بہت اچھی طرح سے ہو گئے۔ ان کے آنے سے پہلے تک جو تھے وہ میں نے میٹھے چاول بھی بنا لیے تھے، اور ہم نے چنوں والے چاول بھی ہمارے تیار ہو گئے تھے۔ پھر ہم اس طرح سے کرتے ہیں
یہ جب تیار ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ان کی پیکنگ کر لیتے ہیں. ایسے کھلے ایک جگہ پہ ہی نہیں، کسی کو بھی ایسے نہیں وہ جیسے ہوتا ہے نا دسترخوان لگا کے، تو یہاں وہ سین نہیں ہوتا. پھر ہم نے اس طرح اس کی جب ہمارے چاول تیار ہو گئے، یا آپ دیکھ رہے ہیں پروسیس تو سارا ویسا ہی ہے جیسے ہم چھوٹے لیول پہ کوئی چیز بناتے ہیں، لیکن اب بس یہ بڑے تھے اور یہ میرے چاول بہت پرذائقہ تھے اور بہت مزے کے بن گئے تھے. میٹھے چاول جو تھے وہ بہت زیادہ ہو گئے تھے، پتہ نہیں کیوں، حالانکہ دونوں کی تعداد جو ان کی کوانٹٹی تھی وہ دونوں کی اتنی ہی تھی کہ وہ چاول بھی اتنے ہی تھے اور یہ بھی اتنے ہی تھے، لیکن پتہ نہیں میٹھے چاولوں میں اتنی برکت کیسے ہوگی کہ وہ دیگچے سے انڈیل کے باہر آ رہے تھے. پھر میں نے ان کو تھوڑے سے بیچ میں سے نکال کے 2 دیگچوں میں ان کو دم دینا پڑا مجھے. تو خیر پھر جب یہ ہمارے دونوں چاول تیار ہو گئے تو میں نے دعا کے لیے ان دونوں چیزوں کو رکھا، اور ہسبینڈ نے پھر پاپا جی کے لیے ان کی روح کے اصالِ ثواب کے لیے اور ان کی مغفرت کے لیے اور ان کی قبر کے سکون کے لیے دعا کی. اور ایک بہت غم اور ایسے مطلب کچھ ایسا ماحول تھا کہ کوئی کسی سے بات بھی نہیں کر رہا تھا، لیکن سارے ہی اپنی جگہ پہ دکھی تھے. حالانکہ ہمارے گھر میں الحمدللہ ہم جتنے بھی فیملی ممبرز 3 ہیں 4 ہیں، ہم بہت اچھے اور خوشگوار ماحول موڈ میں رہتے ہیں، لیکن آج ایسے خاموشی اور سناٹا سا تھا. خیر اپنے پیاروں کے بچھڑنے کا دکھ کس کو نہیں ہوتا ہے، دکھ تو رہتا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کی یہ امانتیں ہیں، پھر ان سب نے جانا ہی ہے، وہ چاہے ہمارے والدین ہوں، چاہے ہمارے بچے ہوں یا جو بھی ہوں. تو خیر یہ ایک مشکل چیز ہے اس حقیقت کو قبول کرنا، لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا اس پہ بلیو ہے موت پہ، تو ہم پھر اس کو قبول کر ہی لیتے ہیں. خیر جو اس کے بعد ہم نے سارے چاولوں کو ایک پالیتھین میں انڈیل لیا، اور اس کے بعد ہم نے ان کی پارٹیشن کر کے ہاف میٹھے اور ہاف نمکین کر کے ہم نے 100 پیکٹس جو تھے وہ اس کے بنا لیے، اور ہم نے بیچ میں کھجوریں بھی ایڈ کی، اور پھر ہم لیبر ایریا میں چلے گئے. کہ میں نے فون کو اندر گاڑی کے اندر ہی رکھا تھا تاکہ کسی کا اس طرح سے فیس بھی نہ آئے، اور چونکہ مجھے یہ بھی تھا مائنڈ میں کہ مجھے وہاں سے ویڈیو آئے گی تو میں اپنے اس کو بھی کیپچر کروں کہ میں ایک پوری ویڈیو جب ڈالوں گی تو ہمارا ادھر والا بھی جو ہم نے وہ کیا ہے اس کی بھی ہم ویڈیو ڈال سکیں. تو بس میں نے اس طرح سے کیمرے کو سیٹ کیا کہ کسی کے فیسز نہ آئیں، اور الحمدللہ ہم نے پاپا جی کی برسی پہ 100 لوگوں کی سحری کرائی اور وہاں پہ افطاری ہوئی. اور اللہ تعالیٰ جو ہم نے ان کے لیے عبادت کی، جو ہم نے ان کے لیے جو کر سکتے تھے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جتنے مشکل وقت میں ہمارے والدین نے ہمیں پالا ہوا ہے یا جس طرح سے ہماری تربیت کی ہے، اور وہ وقت زیادہ مشکل تھے. آج کا وقت تو بہت آسان اور ورسٹائل ہوا ہے کہ ہمارے پاس سہولتیں بھی بہت زیادہ ہیں، اور اس کے باوجود ہم اپنے 1 سے 2 بچوں کی بھی اس طرح سے پرورش نہیں کر پاتے جس طرح سے ہمارے والدین نے کی ہے. خیر جی ہمارا سب کہا پڑا اللہ تعالیٰ قبول فرمایا، آمین.